اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ قرآن کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ یوں تو ہر لفظ کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن سمجھ کر پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ آیت نمبر 1 تا 16 اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی انسان کی ناشکری کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس زمین کو جو فضا میں لٹکی ہوئی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، جس کے پیٹ میں وہ آگ بھری ہوئی ہے جو پتھروں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے آتش فشانوں کی شکل میں، مگر اس کے باوجود تمہارے لیے پرسکون گہوارہ۔ اگلی آیت کی دنیا میں جو جوڑے بنائے ہیں ہر چیز کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر کشتیوں اور جانوروں کو مسخر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی پشت پر بیٹھو یا ان کی پشت پر چڑھو یا ان پر بیٹھو تو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سب کچھ جانتا ہے، مانتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دین ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کھلا احسان فرموش ہے۔ ان الانسان لکفور مبین۔ اگلی آیت 22 تا 29 اندھی تقلید کے بارے میں ہے کہ باپ دادا کو جس طریقے پر پایا انہی کے نقش قدم پر چل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام آبائی تقلید کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کا مسلک تو یہ تھا کہ آنکھیں کھولو اور حق کو دیکھو اور قبول کرو۔ اگلی آیت دنیاوی رزق کے بارے میں ہے کہ دنیا میں رزق تو تقسیم ہوتا ہے اچھے برے سب کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ وہ کافر کو بھی دیتا ہے اور مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ دنیا کا مال و دولت تو فرعون مصر کے پاس بھی بہت تھا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے قوم مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور بعد والے کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ دنیا کی دولت کو قرآن متاع غرور کہتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ متقین ہوں گے جن سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم۔ یہاں پہ سورہ زخرف ختم ہوتی ہے اور دخان شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی رحمت اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی مہربان کا آنا اور نزول قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے ایک بہت بڑی مبارک رات میں نازل کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا مقصد بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو متنوع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی کتاب دے کر ایک رسول کو بھیجنا نہ صرف حکمت کا تقاضا تھا بلکہ اللہ کی رحمت کا بھی تقاضا تھا، کیونکہ وہ رب ہے اور ربوبیت صرف اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ بندوں کے جسم کی پرورش کا سامان کیا جائے، بلکہ اس بات کی بھی متقاضی ہے کہ علم صحیح سے ان کی رہنمائی کی جائے، حق اور باطل کے فرق سے ان کو آگاہ کیا جائے، تاریکی میں بھٹکتا نہ چھوڑ دیا جائے۔ اگلی آیت قیامت کی نشانی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک سزا ہے۔ اگلی آیات دنیا کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا جسے تم کھیل تماشا سمجھ رہے ہو، یہ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، بلکہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائی، برحق پیدا کی ہیں۔ فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نیکوکار اور گناہ گار لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کی ضیافت زرقوم کے درخت اور کھولتے پانی سے ہوگی۔ وہ جو خدا ترس لوگ ہوں گے امن کی جگہ ہوں گے، باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے، اور نیک مردوں کے لیے خوبصورت آنکھوں والی نیک عورتیں ہوں گی۔
حدیث مبارکہ ہے کہ اہل جنت جو ہوں گے وہاں جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ نہ بیمار ہوں گے اور نہ بوڑھے ہوں گے، ہمیشہ خوشحال اور جوان رہیں گے۔ اگلی سورۃ سورہ جاثیہ ہے۔ توحید کے دلائل سے کلام کا آغاز۔ زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ۔ کائنات میں پھیلی ہر چیز جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو اس کی توحید کی شہادت دے رہی ہیں۔ طرح طرح کے حیوانات، دن رات، ہوائیں، بارش، انسان کی اپنی تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، اور نہ ہی بہت سارے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے جس نے اسے بنایا ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک کو اس کی نیکی اور بد کو اس کی بدی کی سزا ملنی حق ہے۔ آیت نمبر 24 تا 37 لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس ہماری زندگی ہے، یہی مرنا ہے اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور پھر وہی قیامت کے دن تمہیں جمع بھی کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال نامے کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہے، جو کچھ بھی تم کرتے رہے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے انہیں اپنا رب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا۔ یہ تھی سورہ جاثیہ کی آخری آیات۔ اللہ رب السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاف۔ سورہ کا موضوع کفار کو ان کی کوتاہیوں کے برے نتائج سے خبردار کرنا ہے کہ اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کے بجائے تہذب اور ردمی سے کام لے کر نبی کی رسالت کو رد کرو گے تو اپنا ہی انجام خراب کرو گے۔ ایک منکر حق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے۔ آیت نمبر 14 تا 19 والدین کے ساتھ سلوک کے بارے میں، خاص کر کے ماں کی مشقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش، پھر 2 سال اس کو دودھ پلانا۔ آگے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، میرے والدین جو عطا کیے ہیں، میں ان کا شکر ادا کروں، میری اولاد کو میرے سکھ کا ذریعہ بنا، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگلی آیات میں قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کی تاکید فرما رہے ہیں۔ قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے کہ جب آگ ان کے سامنے لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم واقعی یہی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب چکھو مزہ عذاب کا ان گناہوں کی پاداش میں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ پھر دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے دنیا میں ایک گھڑی کے لیے آئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ بھی صبر کریں جس طرح آپ کے پیشرو انبیاء نے اپنی قوم کی بے رخی پر مسلسل صبر اور انتھک جد و جہد کے ساتھ کوشش کی۔ اگلی سورہ سورہ محمد ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔
یہ وہ عرصہ تھا جب مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور وہ مدینہ میں دارالامان میں جمع تھے۔ دو گروہ بن چکے تھے، ایک گروہ حق کا انکار کرنے والا اور دوسرا حق کو ماننے والا۔ اس صورت میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا، ان کو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ساتھ ہی کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی اقلیت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کو دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کے ساتھ صلح کی پیشکش نہ کریں، اپنی کمزوری کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں مشکلات ناگزیر ہیں، اصل چیز استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے۔ ہم سے جو چیز مانگی گئی ہے وہ صرف کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی، یعنی کہ بہت کمزور تھے، مگر سامنے مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلے کا تقاضا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگ کی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری حد تک کھپائیں، یعنی جانی اور مالی دونوں قربانیاں دیں۔ یعنی جدھر بھی اسلام کو مغلوب دیکھیں وہاں اپنی جان اور مال دونوں کو پیش کریں۔ آج کل سر فہرست ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے آپ اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں اعمال کا ضائع ہونا، کن لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، یعنی جو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کیا اور فیصلے اپنی خواہشات نفس کے مطابق کیے۔ اگلی آیت دنیا کی زندگی کے متعلق، کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ چند روز کا دل بہلاوا ہے۔ یہاں کی کامرانی اور ناکامی کوئی حقیقی اور پائیدار چیز نہیں ہے جسے کوئی اہمیت حاصل ہو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کی کامیابی کی انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ سورہ محمد کی آخری آیات کہ اللہ تو غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اگلی سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبین، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے، یہی صلح حدیبیہ بعد میں فتح مکہ کا پیش خدمت ثابت ہوئی۔ اگلی آیت نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو رسول کو ہدایتی دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جنس دین سے مراد وہ تمام نظام ہے جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کا مقصد بھی بتا دیا کہ محض اس دین کی تبلیغ نہ تھا ان کا دنیا میں آنا، بلکہ اس دین کو تمام نظام پر، تمام ادیان پر غالب کر دینا تھا، یعنی زندگی کا غالب دین یہ دین ہو۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ نبی کے ماننے والے کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ کافروں کے لیے سخت کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تندخوئی کے ساتھ پیش آئیں، بد اخلاقی سے ساتھ پیش آئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں۔
وہ موم نہیں ہوتے کہ کافر جدھر چاہیں موڑ دیں، یعنی کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں مقصد عظیم سے ہٹا سکیں۔ وہ رکوع سجود میں مشغول ہوں گے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں گے، اور جھکنے کی وجہ سے ان کے اندر خدا ترسی اور حسن اخلاق پیدا ہوگا۔ پھر سورہ فتح کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گروہ کے لیے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔